پاگلوں کی انجمن پارٹ 4۔ عمران کے لیے ریکریشن ہال میں کھانا لایا گیا۔ نہ جانے کیوں عمران محسوس کر رہا تھا کہ اس پر کسی حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وہ لڑکی جو اس کے لیے کھانا لائی تھی، وہ فرش پر اکڑوں بیٹھ کے کھانے لگا۔ لڑکی بھی اس کے قریب ہی موجود تھی۔ اگر اس میں زہر ملا ہوا تو؟ اس نے مسکرا کے آہستہ سے کہا، ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ پیٹ بھر جانے کے بعد کیا ہوگا۔ عمران نے کہا۔ آٹھوں جیالے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں نا، بتا دو پلیز، بہت خطرناک ہے۔ اگر سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑے نا تمہارے، تو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ لڑکی خوفزدہ انداز میں کہہ رہی تھی، میرے لیے بالکل نیا تجربہ ہوگا، چلنے دو، 10 منٹ سے زیادہ نہیں دیے جا سکتے۔ نامعلوم آدمی کی آواز گونجی، 3 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا۔ عمران نے اور اونچی آواز میں کہا، تم کیوں دیوانگی میں مبتلا ہو؟ وہی لڑکی پھر سے بولی تھی، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، موت سے چھیڑ چھاڑ میری ہابی ہے۔ ٹھیک 3 منٹ بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نامعلوم آدمی کی آواز آئی، آخری موقع، اب بھی سچ بتاؤ، تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ تم جو کوئی بھی ہو بالکل احمق معلوم ہوتے ہو۔ ارے میں نے ایک ایسا منظر دیکھا تھا جو میرے تجسس کی جبلت کو جگا دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تالاب میں آگ لگ جانا؟ محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض نے بھی دیکھا تھا وہ منظر، لیکن وہ تو پلٹ کر نہیں آیا۔ فیاض جانتا ہے کہ نواب شمسو بہت بارسوخ آدمی ہے، اس سے بھی میری گفتگو ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے جب تک ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ کوئی شکایت نہ پہنچے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اپنی بات کرو علی عمران، میری بات یہ ہے کہ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ کر اپنی آمدنی میں اضافہ کروں گا۔ اچھی بات ہے، تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے سائز کا صندوق تو ہوگا تمہارے پاس لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے، لہٰذا تمہاری آسانی کے لیے مر رہا ہوں، عمران نے کہا اور مینڈولین بجانے لگا۔ وہ حیرت سے پلکیں جھپکا رہے تھے۔ دفتر ان میں سے ایک نے ریوالور نکال کے کہا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ عمران نے بڑی معصومیت کے ساتھ ہاتھ اوپر کھڑے کر دی۔ ریوالور والے کے اشارے پہ ایک آدمی آگے بڑھا، عمران کی جامہ تلاشی لینے لگا۔ اس کے بعد شاید عمران کو غافل سمجھ کر اس کے پیٹ پہ گھوسا مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ اس کا مقدر کہ عمران ہرگز غافل نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ تو کام نہ کر سکا، البتہ عمران کے 2 ہتھڑ جو اس کے سینے پہ پڑا اسے کئی گز پیچھے کی طرف اچھال دیا۔ بس اتنا کافی تھا۔ ریوالور والے نے فائر جھونک دیا اور ایک لڑکی کی چیخ سے فضا جھنجھنا اٹھی۔ عمران تو اب خود ریوالور والے کے سر پہ موجود تھا۔ لڑکی فرش پہ ٹرپ رہی تھی، دوسری لڑکیاں گویا مسلسل چیخوں کے دورے پڑ گئے تھے۔